بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 71، 72 اور 73 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کتنے بھی بڑے گناہ ہو گئے ہیں کہ کسی شخص سے قتل ہو گیا، سب سے بڑا گناہ. کسی شخص سے زنا ہو گیا، گناہ کبیرہ، سب سے بڑا گناہ. کسی شخص نے شرک کر لیا، سب سے بڑا گناہ. اتنے بھی بڑے گناہ ہو گئے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت ان گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت مغفرت کے خزانے بہاتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. پھر ایک اور مرتبہ فرمایا، یعنی ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن ایک بار پھر فرمایا وَمَن تَابَ، جو شخص توبہ کرے اور اس کے ساتھ عمل صالحا، کہ اچھے عمل بھی کرے. ایسا نہیں کہ بس کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ دیا جی میری توبہ، اس کے ساتھ اچھے عمل کرے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہی ہے توبہ کرنے والا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی اصل توبہ ہے. صرف منہ سے کہہ دینا جی میری توبہ ہے، میری توبہ ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ اصل اپنے توبہ کے ساتھ عمل صالح کو جوڑنا یہ ضروری ہے. اس کے اوپر بڑی تفصیلی ابحاث ہیں، بڑی تفصیلی باتیں ہیں. معتزلہ کچھ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کچھ کہتے ہیں، خوارج کچھ کہتے ہیں، روافض کچھ کہتے ہیں. لیکن بس بنیادی طور پہ بات سمجھ لی جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی معتزلہ جیسے کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی معافی نہیں ہے، گناہ کبیرہ کی معافی آخرت میں ہوگی عذاب کے بعد. جس نے گناہ کبیرہ کر لیا اب اس کو سزا اس کی ضرور ملے گی. تو یہ آیت اس کے اوپر رد ہے. لیکن بہرحال بڑی تفصیلی بحث ہے، ہم ان کی طرف نہیں جاتے. آگے چلیں جی. اللہ رب العزت وہی سلبی صفات کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی وہ صفات، وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے. والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ کسی بیکار غلط چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں. مروا کراما، تو بزرگانہ طریقے سے شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جن کو اللہ کی آیات سے نصیحت کر دی جاتی ہے، تو لم یخروا علیہا، تو وہ سجدے میں نہیں گر جاتے اندھے اور گونگے بن کے، بلکہ سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں. ان آیات کا خلاصہ ہے، مضمون آگے بھی چل رہا ہے لیکن ہم یہیں پر روکتے ہیں. والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی دینا اتنا سخت گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ایک یہ گناہ. پھر ایک اور گناہ کا ذکر کیا، میں بھول گیا ہوں ابھی، اور اس کے بعد تیسرا گناہ ذکر فرمایا وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور. میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، تو بار بار سننے سے اکتاہٹ ہوتی ہے نا، تو یعنی میرے تو سننے سے اکتاہٹ ہوگی، لیکن کوئی محبوب شخص ہے وہ بار بار ایک بات کو کہہ رہا ہے، تو اس بات کے کہنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو اس بات پہ کتنا صدمہ اور غم ہے، تو اس صدمے اور غم کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقول الزور، وقول الزور، وقول، اس درد سے آپ فرما رہے تھے کہ صحابہ نے کہا کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے،
کاش کہ آپ چپ ہو جاتے کہ آپ کو یہ درد ہم سے دیکھا نہیں جا رہا. یعنی جھوٹی گواہی کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے درد کا اور غم اور ناراضگی کا اور پریشانی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے. یہ نمبر ایک کس لیے بڑا جرم ہے؟ اس وجہ سے بڑا جرم ہے کہ نمبر ایک تو یہ حقوق اللہ سے جڑا ہوا ہے کہ اس میں جھوٹ بول رہا ہے، یہ حقوق اللہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی انسان کا حق بھی اس کے ساتھ جڑ گیا، یعنی ایک لفظ کے کہنے سے اللہ کا حق بھی مار رہا ہے اور بندے کا حق بھی مار رہا ہے. ایک لفظ کے کہنے سے یہ اللہ رب العزت کو بھی ناراض کر رہا ہے اور بندے کے اوپر بھی ظلم کا ذریعہ بن رہا ہے. اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوگا، یعنی اس شخص کو اندھیرے میں رکھے گا. اس کی اچھی چیزیں اس کو ملنا چاہیں گی لیکن وہ اندھیرے میں رہے گا، اپنی اچھی چیزوں کو بھی حاصل نہیں کر سکے گا. تو حتی الامکان جھوٹی گواہی، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. میرے ایک ساتھی ہیں، ان کا ایک جگہ پر بہت اچھا نام ہے دینداری کی وجہ سے، مرتبے اور مقام کی وجہ سے ان کا ایک بڑا اچھا نام ہے. تو وہاں پر ایک پراپرٹی ڈیلر ان سے بڑا اچھا واسطہ ہے، ملتا جلتا رہتا اور ملاقاتیں رہتی اور نصیحت ایک دوسرے کو کرتے رہتے. اور انہی کی وجہ سے پراپرٹی والے نے نماز شروع کر دی، مسجد میں آنا شروع کر دیا. یہ سب سلسلہ چل رہا تھا. تو ایک دن ایک صاحب آئے ایک پیپر لے کر اور پیپر لے کے کہنے لگے جی یہ پیپر ہے، آپ اس پہ دستخط کر دیں، آپ کے فلاں پراپرٹی والے دوست نے کہا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہنے لگے جی میں اس پہ کیسے دستخط کر دوں، میں تو دستخط نہیں کر سکتا. تو پراپرٹی والے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے سب کرتے، ان سے کہ جی آپ کا بڑا نام ہے اور یہ پلاٹ ہے، اس پلاٹ پہ کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا ہے ہی نہیں، تو ہم اس پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. ہم جب دعویٰ کر رہے ہیں ہمارا ہے تو ہمیں یہ مل جائے گا. بھائی یہ آپ کے دعوے کے اوپر فلاں بندہ، فلاں معتبر بندہ گواہ بن گیا، میں اس پہ گواہ نہیں بنوں گا کیونکہ مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے. میرے پاس اس بات کا کوئی شواہد، کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے. لہذا اس کے اندر میں معاہد بن جاؤں، میں گواہ بن کے اس پہ دستخط کروں، یہ میرے لیے حرام ہے. یہ وقول الزور میں داخل ہے، یہ وقول الزور میں داخل ہے، لا یشہدون الزور کے اندر یہ داخل ہے. لہذا میں نہیں کر سکتا. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ہم یہ نقصان پہنچائیں گے اور ایسا ہوگا، آپ کی تدریس وہاں سے ختم کر دی جائے گی اور آپ کی یہاں پہ اب تراویح پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ، یہ سب ختم کرو. کر دو ختم، بلکہ تم کیا ختم کرو گے، میں ابھی اس کو ختم کرتا ہوں. یہ جھوٹی گواہی آپ مجھ سے لے رہے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ عدالت کے اندر جھوٹی گواہی دینا، آپ کسی معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں اور اس معاہدے کو آپ پورا نہیں کر رہے، اس معاہدے کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز آپ مان رہے ہیں اور پھر آپ اس معاہدے کے اندر بطور گواہ کے شریک ہیں لیکن آپ اس بات کو پورا نہیں کر رہے، تو یہ بھی یشہدون الزور میں داخل ہے. بکثرت ہم لوگ اس کا شکار ہیں. کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس ایگریمنٹ کے اندر جھوٹا ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے، کورٹ کے اندر پیپر فائل کیے ہوئے، وہاں پر ہم اپنے خاندان کے فلاں رشتہ دار کے لیے گواہ کے طور پہ بن کے جاتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے وہ شخص. جھوٹ نہیں بول رہا، یہ سچ بول رہا ہے. آپ کو تصدیق ہے؟ مجھے تو تصدیق نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، چونکہ یہ بتا رہا ہے تو میں مانتا ہوں. تو آپ بھی تو جھوٹی گواہی دینے میں والوں میں شامل ہیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ اسی کی بات پہ یقین کر کے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جی وہی کہ یہ پلاٹ ہمارا ہے، لہٰذا آپ اس کے اوپر دستخط کریں. بھی کیسے ہمارا ہے؟ تو اس طریقے سے بہت سے خاندانی معاملات ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں کے تعلقات کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر گواہی دینے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بڑے مسائل ہوتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے، ایک معنی یہ ہے جو مفسرین نے کیا. دوسرا معنی والذین لا یشہدون الزور، یہاں پر گواہی دینے کا معنی نہیں ہے بلکہ بعض حضرات نے جو دوسرا معنی لیا ہے وہ یہ معنی لیا ہے والذین لا یشہدون،
یشہدون کا معنی یہ ہے کہ وہ نہیں شریک ہوتے، نہیں حاضر ہوتے الزور گندی مجلسوں میں. نہیں، وہ مجلسیں جس کے اندر اللہ کا نام نہیں ہے وہ گندی مجلس ہے. وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ مجلس برکت والی مجلس نہیں ہے. چنانچہ واضح روایت میں آتا ہے ہماری اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی دنیاوی کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جیسے آپ نے سیل ایگریمنٹ کر رہے ہیں، آپ پلاٹ خرید رہے ہیں، آپ کرائے کی ڈیلنگ کر رہے ہیں، آپ کرائے کا لین دین کر رہے ہیں، تو وہ مجلس زور سے بچ جائے، یعنی اس میں اللہ کا نام ضرور آ جائے، تو بھئی ان سے ایک چھوٹی سی بات کہہ دیں کہ دیکھیں جی ہماری مجلس، ہماری بات مکمل ہوگی جی مکمل، دیکھیں ایک دین کی بات کر لیں تاکہ ہماری یہ مجلس جو ہے وہ دین کی مجلس بن جائے. یہ کیا ہے کہ بھئی اللہ جس بات سے خوش ہوتے ہیں وہ کر لیں، اللہ جس بات سے ناراض ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. یہ صرف محض گپ شپ کے لیے مجلس کرنا، محض ایک دوسرے سے گپ شپ لڑانے کے لیے، انجوائے اور تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے لیے مجلس کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک دو دین کی بات ضرور ہو تاکہ ہماری مجلس دین کی مجلس بن جائے. ہماری مجلس وہ ہو جس میں اللہ کا نام لیا گیا ہو. نہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کہ ایک چرپائی بچھائی تو نکالا، ایک چرپائی تو نکالا، دونوں بیٹھ کے پوری رات گپ شپ لگاتے ہیں، کوئی ادھر کا قصہ سناتے ہیں. یہ بھی باتیں پرانی ہوگی، اب تو سب لوگ موبائل کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ مجلس سے ہی ختم ہوگی. لیکن جو بھی مجلس ہو، جو بھی ایسا معاملہ ہو، اس میں کوئی نہ کوئی دین کی بات ضرور کر لینی چاہیے. یہ مطلب ہے والذین لا یشہدون الزور. پھر آگے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، جب کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ لغو ہے، بیکار ہے. مثال کے طور پہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور یہ کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، جائز چیز ہے. چل جائیں گے کہ اس کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور لڑکیاں وہاں ناچ رہی ہیں، پھر تو وہ ہے ہی گناہ کی چیز نا، اس سے تو پھر کنارہ کش ایک طرف ہو جائے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن بطور مثال ایسا ہے تو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب کوئی ایسی غلط کاری والی چیز ہو رہی ہوتی ہے، مرو کرامہ، تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنتے، اس کے تماشائی نہیں بنتے. کہ میں کرکٹ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ہر بری اور لغو چیز کے لیے کہہ رہا ہوں. ضروری نہیں کہ کرکٹ کو ایک لغو چیز ہو، بعض دفعہ ضرورت کی چیز ہوتی ہے، بعض دفعہ فائدے کی چیز ہوتی ہے. ایک مثال کے طور پر ذکر کیا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صم وعمیانا، جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا اللہ کی آیات سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو لم یخروا علیہا، تو وہ اس کے اوپر اندھے اور گونگے بہرے بن کے نہیں گر جاتے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہوتا ہے بس اس کو دیکھ کے کرنا نہیں شروع کر، بلکہ اس کو ذہن میں رکھ کے نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں. اندھوں کی طرح نہیں لگ جاتے. اندھوں کی طرح کرنے والے کون ہیں؟ منافق کے. بس سب لوگ نماز پڑھیں، چلو تم بھی پڑھو. سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، چلو تم بھی رکھ لو. سب لوگ ایسے کر رہے ہیں، لوگ ایسے کر رہے ہیں، چلو میں بھی ایسے کر لوں. یہ نہیں، بلکہ لوگوں کو دیکھ کے نہ کرو، بلکہ سمجھ کے کرو اس کام کو کہ یہ اللہ کی عبادت ہے. سمجھ کے کرو اس کام کو کہ میں روزہ کس لیے رکھ رہا ہوں. بعض لوگوں نے اس کے یہ مطلب نکالا بھائی قرآن کی آیات ہے، اس کو سمجھے بغیر آگے نہیں جانا، لہذا حفظ کرنا غلط ہو گیا کیونکہ سمجھتے ہی نہیں. حفظ کرنا، بچوں کا حفظ قرآن غلط ہے کیونکہ سمجھتے نہیں، قرآن کی شاید کے خلاف ہے. کیسی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں یہ ہمارے میڈیا میں خوب گھوم رہی ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی. ایک بڑا طبقہ ہے، ایک لاکھوں کی تعداد میں ایک طبقہ ہے جو اس کے پیچھے چلتا ہے، اسی کے مطابق سوچتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں حفظ قرآن کرانے کی، کیونکہ سمجھتے تو ہے نہیں. جب سمجھتے نہیں بھئی اس آیت میں یہ مطلب آج تک 1400 برس ہو گیا، کس نے کہا ہے؟ کسی نے آج تک ایسی بات نہیں. آج کچھ یہودیوں کے شاگرد ہیں جو گلاسکو یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں اور ان کو یہودیوں نے حدیث اور قرآن کی PhD کی ڈگری دی ہے اور ہم لوگ انہی کو فالو کر رہے ہیں اور وہ جو بتاتے ہیں ٹھیک ہے.
کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودی حدیث کی آپ کو ڈگری دیں اور ہم ان کو ریلائبل سمجھیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یعنی مسلمان ختم ہو گئے جن کو حدیث آتی ہے، اب یہودیوں سے آپ ڈگری لیں گے حدیث کی، اور پھر اس طریقے سے وہ ہماری زبان میں اس طرح کے گول کھلائیں گے ہم لوگ کہ ایسی باتیں جو 1400 برس نہ امام بخاری نے کہیں بیان کیا، نہ امام ابو حنیفہ نے کہیں بتایا، نہ امام شافعی نے کہیں بتایا، کسی نے کچھ نہیں کہا، اور آج ہمیں پتہ نہیں کہاں سے الہام ہو گیا کہ ہم ان آیات کی یہ مطلب نکالیں۔ یہ مسئلہ آپ کو جب تک سمجھ میں نہیں آئے آپ عمل کرنے کی کوئی مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ کہاں سے نکال لیا، اس آیت میں یہ کہاں سے نکال لیا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اندھے گونگے بہرے بن کے نہیں، بلکہ اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اس کام کو کرو، ایسے اس کام میں لگ جانا سمجھے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کام کو کرنا ہی چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کام کے حوالے سے کسی سے پوچھنا ہی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہی مطلب ہے کہ اس کام کے اندر اپنی نیت کو صحیح کرے، اس کام میں اپنے ارادے کو صحیح کرے، دل کو خالص اللہ کی طرف رجوع کرے، انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی۔ تو یہ ایمان والوں کی خاصیات میں سے۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔